بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ سب سے پہلے آپ کو خوشخبری سناؤں گا، اور خوشخبری اس لیے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی قانونی راستہ نہیں بچا، اور عمران خان نے کم از کم الیکشن کے اوپر عمران خان کی حکمت عملی کامیاب ہو گئی ہے۔ اور میرے پاس جو خبر ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر الیکشن کی تاریخ آنے سے متعلق ہے۔ چونکہ آج ہی پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشن کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور ان سے یہ کہا تھا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن کروانا ضروری ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک ایسی پیٹیشن لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی پینڈنگ ہے، لیکن جو بڑی کامیابی ہے، چونکہ اس وقت دو مقابلے ہیں۔ مقابلہ یہ تھا کہ عمران خان الیکشن چاہتے ہیں، پی ڈی ایم اور ان کے ہینڈلرز، ان کے جو ساتھ والے لوگ ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، جن کی آشیرواد کے ساتھ وہ آئے ہیں، جن کی آشیرواد کے ساتھ وہ حکومت کر رہے ہیں، وہ الیکشن سے ان کو روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ چونکہ کافی دن ہو گئے ہیں، الیکشن کمیشن پاکستان نے گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کو ایک براستہ لکھا تھا، ان کو کچھ ڈیٹس مینشن کر کے بھیجی تھی کہ یہ وہ تاریخیں ہیں جس دوران ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، اور وہ تاریخیں ظاہر بات ہے گورنر صوبے کا آئینی ہیڈ ہوتا ہے تو اس نے طے کرنی ہوتی ہیں۔ تو گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس مراسلے کا جواب دے دیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ ان کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق خط کا جواب ارسال کر دیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دی ہے، یہ ترجمان گورنر ہاؤس کا بیان ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن صوبے میں شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی۔ اب الیکشن کی تاریخ کیا ہی ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ جو میرے پاس اس وقت کی خبر ہے، چونکہ یہ آفیشیل کمیونیکیشن ہوتی ہے اور آفیشیل کمیونیکیشن عام طور پہ پبلک نہیں ہوتی، اب الیکشن کمیشن کو شیڈیول جاری کرے گا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس دن کاغذات نامزدگی لوگوں کو ملنا شروع ہوں گے، کس دن کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی، پھر اعتراضات ہوں گے، پھر انتخابی نشان الاٹ ہوں گے، اور انتخابی وہ جو فہرست ہے امیدواروں کی وہ جاری کی جائے گی۔ لیکن جو اس وقت ذرائع کی خبر ہے، وہ ذرائع کی خبر یہ ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کو 16 اپریل کو الیکشن کرانے کی تاریخ دے دی ہے، جو ممکنہ طور پہ رمضان المبارک کا دن بنتا ہے یا مہینہ بنتا ہے، کہ اس دوران اب مجھے اس وقت ایگزیکٹ اس کا چیک کرنا پڑے گا کہ الیکشن اس وقت رمضان المبارک شروع ہو چکا ہوگا یا نہیں شروع ہو چکا ہوگا۔ بہرحال 16 اپریل کی خیبر پختونخوا کی جو تاریخ ہے وہ اب ہمارے سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس سے بڑی ڈیولپمنٹ ایک اور ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک بار پھر پاکستان کے اندر آپریشن سے مراد جب ہوتا ہے تو پھر آپریشن پولیس نے نہیں کرنا ہوتا، پھر فوجی آپریشن ہوتا ہے، اور فوجی آپریشن کرنے کے حوالے سے آج کچھ باتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی قومی اسمبلی میں آمد کی خبر بھی آپ کو دینی ہے، اور اس کے علاوہ جو آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جی ایچ کیو کے اندر، اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ جو سب سے پہلی بات شروع آج ہوئی قومی اسمبلی کے اندر، اور قومی اسمبلی میں پشاور واقعے کے اوپر اچھی خاصی حکومت کی آج کلاس ہوئی ہے، کہ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اندر کیسے آئے، اور کس طرح سے یہ ہماری ناکامی ہے، اور سارا کچھ ہے۔ جس کے بعد خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں وہاں پہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آئے، وہی باتیں جو عمران خان کہتے تھے، تب یہ برداشت ان کو کہتے تھے عمران خان غلط بات کریں۔ عمران خان کہتے تھے کہ امریکہ نے ہمیں ہائیڈ گن کے طور پہ استعمال کیا ہے، کرائے کی بندوق کے طور پہ، اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں کسی کے بہاف کے اوپر جنگ نہیں لڑنی، جب ہم نے جنگ لڑی پاکستان میں خون خرابہ ہوا۔ اور آج یہ خواجہ آصف نے یہ کہا کہ سانحہ پشاور کے بعد ضرب عضب جیسے آپریشن کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرب عضب آپریشن تو شروع کر لیں گے، کیا آپ کی اکانومی اس کو افورڈ کر سکتی ہے؟ آج خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ اس جنگ میں ہم اس وقت اکیلے ہیں، کوئی ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہونا شروع ہوتا۔ اس کے اوپر، اس بیان کے اوپر منظور پشتین جو وہاں پہ ایک بہت بڑی تنظیم کو لیڈ بھی کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا سٹیک ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، کہا عجب ڈالرز کی ضرب غضب کہانی، چند بندوں سے دھماکے کراؤ، پھر آپریشن کے نام پہ بیرونی امداد، اندرونی اختیارات اور پشتونوں کے وسائل لوٹو، نتیجے میں اب لوگوں کو جزیرے اور پاپا جونز اور ہمیں تباہ برباد وطن، یتیم بیواؤں اور خون اور آنسو۔
20 سال آپریشنوں کے نتائج یہی ہیں. ساتھ انہوں نے ہیش ٹیگ استعمال کیا پشتون لائیوز میٹر. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس مسئلے کو انجام تک پہنچائیں. آپ بتائیں آپ کی پالیسی ناکام ہوئی تو کیسے ہوئی, اور ناکامی کی وجہ اگر آپ صرف عمران خان کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں کہ عمران خان نے مذاکرات شروع کیے, تو پھر بہت ساری باتیں ہیں. جب آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کی یہ ناکامی کیوں ہے, تو یہ سیاستدان آپ کو کھل کے بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر فورن پالیسی وزیر اعظم یا سول حکمرانوں کے پاس نہیں ہوتی, لیکن جب اپنی ناکامی چھپانی ہے تو پھر عمران خان کے اوپر ڈالنا ہے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی ایوان میں آمد. ایک بات اور ہے, تھوڑا عرصہ پہلے عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ ہوئی تھی, پھر ایک پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن ہوا تھا جس میں فیض حمید آرمی چیف تھے, وہ بھی آئے تھے. اب اسی طرح سے رانا ثناء اللہ نے آج یہ بتایا ہے کہ وزیر اعظم اور عسکری قیادت سے مراد آرمی چیف ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی ہیں. ان کے مطابق وہ ایوان میں آئیں گے, بریف کریں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے. اللہ کرے وہ آئیں, رہنمائی کریں, اس مسئلے سے پاکستان کو نکالیں. ظاہری بات ہے ہم ایک بڑے ایک سانحے سے گزر رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں 100 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں, جس میں 97 پولیس افسر ہیں اور 3 جو ہیں وہ سویلین تھے. اور ایک اور بات ہے, آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جہاں پہ پولیس لائن دھماکے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. چلیں, شہداء کے ساتھ سولیڈیرٹی ہے, ان کے خاندانوں کے ساتھ سولیڈیرٹی ہے. ظاہری بات ہے بہت بڑا دکھ ہے, کسی کا کوئی پیارا چلا جائے, اس کا کمانے والا چلا جائے, خاندان متاثر ہوتے ہیں. یہ 100 افراد نہیں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں افراد ہیں جو اس سارے عمل سے متاثر ہوئے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, یہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تھے, یہ جنگ لڑنے نہیں گئے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے ایسے ان کی جان جائے. تو یہ اب شہداء کر کے ہم سب کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں, کوتاہیوں, کمیوں کے اوپر بھی پردے ڈال دیں. وہ شہداء ضرور ہیں, اس طرح سے بے گناہ مارا جانا شہید ضرور ہے, لیکن وہ اس طرح چاہتے نہیں تھے. اگر ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ایسے ہی آپ کو کوئی بے گناہ مار دے تو میرے خیال سے کہیں نالائکی ہوئی ہے, کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہے, جو ہم سب کو ان کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے, جو اس کے ذمہ دار ہیں. پوچھا جانا چاہیے جب افغانستان اور پاکستان کے اوپر لگی باڑ جو ہے وہ ٹوٹ رہی تھی تو آپ کا دھیان کہاں پہ تھا. پھر آپ سے پوچھنا چاہیے جب دہشت گرد اکٹھے ہو رہے تھے اور مراد سعید بار بار بول رہے تھے تب آپ کا دھیان کہاں پہ تھا. یہ کہنا کہ ہم فلاں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے, آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے, کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, قرار واقعی سزا دی جائے گی, یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں, یہ ہم سنتے آ رہے ہیں. یہ کب آپ نے کرنا ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. اب ذرا ایک اور خبر لے لیجئے, چونکہ معاشی صورتحال کی باتیں آپ سن رہے ہیں. پاکستان آپ کہہ رہے ہیں جی آپ آپریشن کریں گے, آپریشن کیسے کریں گے, اکانومی آپ کے پاس نہیں ہے, آلریڈی آپ ایک معاشی طور پہ آپ کا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے. انڈس موٹرز نے 14 فروری پلانٹ بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا ہے جی فیصلہ درآمدات کی بندش پر سامان کی ترسیلات میں کمی کے اوپر کیا گیا ہے. بلکہ صرف یہاں تک نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی سن لیجئے, ایل پی جی کی قیمت میں 60 روپے فی کلو گرام بڑا اضافہ ہوا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سلنڈر جو ہے وہ تقریباً 750 روپے مزید مہنگا ہو گیا ہے. اب میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انصاف لینا کتنا مشکل کام ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے. 25 مئی کے واقعات ہوئے تھے جس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا, جوڈیشل انکوائری, اور جسٹس شبر رضوی صاحب جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی رپورٹ مکمل ہو گئی ہے, اور جو اس وقت رپورٹ سامنے آئی ہے 25 مئی کے واقعات کے حوالے سے, جسٹس شبر رضوی نے تمام افسران کو 25 مئی کے واقعات سے بری الذمہ قرار دے دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ ظاہری بات ہے ان افسران کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے تھے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تھا, وہ ظاہری بات ہے کوئی پنجاب پولیس نے یا پاکستان کی پولیس نے تو نہیں مارا تھا, باہر سے آئے تھے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آج ہی سپریم کورٹ نے محسن نقوی کے حوالے سے کس طرح سے کہا جی نامناسب زبان استعمال کی گئی ہے, انسانی حقوق, شہری اہمیت کا ہمیں نقطہ واضح نہیں ہوا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. پھر آپ پوچھیں گے کہ آپ کا دنیا میں نمبر کیوں ہے انصاف کی فراہمی میں, اس کے اوپر بھی کوئی توہین کی کارروائی نہ شروع ہو جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.